جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی کون مبشر صاحب ہیں؟ جی 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 مبشر صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ جی. میرا نام مقبول احمد ہے. جی مقبول صاحب. اور میں نے بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جی جی کہ آپ بہت دعوے کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ایسا ہے، مرزا غلام احمد ویسا ہے. جی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مبشر صاحب کے یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ کس چیز کا جی؟ کسی کو کذاب کہنے کا، کسی کو کافر کہنے کا. یہ کہیں اسلام میں دیکھیں 74 میں اسمبلی کے اندر جو فیصلہ ہوا وہ کس کے خلاف ہوا؟ آپ نے ایک سوال کیا، پہلے اس کا تو جواب لے لینا. ہاں دیں بتائیں. آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کذاب، دجال، فراڈیا کہیں؟ ہاں جی جی. تو یہ ہے کہ جو بندہ جو ہو اس کو وہی کہنا چاہیے. یہی ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے. آپ مجھے اچھا بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ نہیں، یہ حق میری بات سنیں. مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان کس سے کہلائے گا؟ کون سی شرط ہے ہم مسلمان کی؟ میں نے جو آپ سے عرض کی ہے، آپ مقبول صاحب مجھے فالو کریں کہ ایک بندہ چور ہے صرف. آپ مجھے بتائیں چور کو چور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب میری بات سنیں. پہلی چیز تو یہ ہے، یہ کہیں نا جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کہیں گے. 1 منٹ میری بات سن لیں نا، 1 منٹ میری بات سن لیں. جی جی آپ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے، میری عمر کے 72 ہوں گے. جن میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے نا یہ بات؟ جی جی یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. نہیں. تو 74 کے اندر سب فرقوں نے مل کے یہ کہا کہ جماعت انبیاء الگ ہے لیکن ہم اخباروں میں موجود ہے. میری بات سننا، اخباروں کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے، لکھے ہوئے تحریر موجود ہے کہ 72 کے 72 نے تمام نے مل کے تو یہ فیصلہ کیا کہ جماعت انبیاء الگ ہے لیکن ہم ایک مٹھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے تو آپ وسلم کے حدیث کو بھی رد کر دیا. آپ نے آپ نے آپ وسلم کے فیصلے کو ہی رد کر دیا. آپ نے ایک کا کہا تھا، آپ نے کہا ہم سب ایک ہیں لیکن یہ الگ ہیں. آپ نے اپنی بات سنانے کے لیے فون کیا ہے یا ہماری بات بھی سنیں گے؟ اگر تو آپ نے سنانی ہے تو میں ہو جاتا ہوں، آپ سناتے رہیں. پھر میں سنتا ہوں، آپ سنائیں. جو میں نے آپ کو جواب دیا وہ اس کا بتائیں مجھے. آپ نے 2 باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں، ان دونوں کے جواب مجھے ترتیب سے دینے دیں. ہاں جی مقبول صاحب گزارش یہ آپ نے پہلی بات جو کی ہے کہ کس نے حق دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو کذاب، فراڈیا، دجال. وہ تو آپ نے جواب دے دیا نا. آپ نے نہ اس کے اوپر ہاں بھی نہیں نہ کی. میں نے ابھی جواب ہی نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اپنی تحریروں سے خود کذاب، دجال اور فراڈیا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک بات ثابت نہیں ہوئی. مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. دنیا کے کناروں تک ان کی تبلیغ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جی وہ تو دیکھیں، وہ تو مائیکل جیکسن جو تھا، جو ڈانس کرتا تھا، اس کی تبلیغ بھی دنیا کے کناروں تک پہنچی ہے. وہ بھی کہتا تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں سپر مین ان دا ورلڈ، میں جو ہوں وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا مائیکل جیکسن. آپ نے شاید ہسٹری پڑھی ہے کہ نہیں مائیکل جیکسن کی؟ میں سب جانتا ہوں بھائی میری بات سنیں. خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. میری بات تو سنیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
اگر کوئی کرے گا تو میں اس کی اشارت سے پکڑ کے ختم کر دوں گا. جی وہ تو وہ دیکھیں مرزا صاحب کو اللہ پاک نے چار رگ سے پکڑ کر وہ دیکھیں کیسی موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کرتے ہوئے نہیں آ رہی جماعت کی. جی نہیں دن ب دن آپ کو ترقی نظر نہیں آ رہی جماعت کی. جی ترقی تو میں کہتا ہوں مائیکل جیکسن نے بھی بڑی کی ہے. مائیکل جیکسن کی بھی ترقی بہت زیادہ ہے. مائیکل جیکسن کو چھوڑیں, مائیکل جیکسن کیوں چھوڑیں؟ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, کیوں چھوڑے؟ ایک شخص خدا کی طرف سے کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں, تو خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ مائیکل جیکسن نے کہا اسی طریقے سے مرزا قادیانی نے کہہ دیا. اب ہمیں کیا پتا کہ بھائی ان لوگوں نے دونوں نے جو دعوے کیے ہیں وہ کہاں سے کیے ہیں, ہمیں تو نہیں نا پتا. ہم نے کیا چیز ہے آپ لوگوں کا مطلب جو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, جو حدیث میں فرمایا کہ 14ویں صدی کے علماء ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے, تو بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ. لعنت اللہ للکاذبین, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے علماء ایسے ہوں گے بھری ہوں گی اور حدیث سے خالی ہوں گی, کسی حدیث میں نہیں. یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی نے آپ کو کہا تھا, اسی لیے تو ہم مرزا قادیانی کو کذاب کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کی طرف غلط باتوں کو منسوخ کیا. میں نے دیکھے مقبول صاحب میری بات تو سنیں نا ٹھنڈے دل دماغ سے. معاملہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے 200 جھوٹ اس کا نام رکھا ہے, یعنی مرزا غلام قادیانی کے شہرائے افاق 200 جھوٹ. تو اس کے اندر میں نے مرزا غلام قادیانی کی ایسی باتوں کو ہی کوڈ کیا ہے جس نے اس نے اللہ کی طرف اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو منسوخ کیا. کبھی کہا قرآن میں آیا ہے, کبھی کہا حدیث میں آیا ہے, حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں اور دنیا کی کسی حدیث میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ 14ویں صدی کے جو علماء ہوں گے یوں ہوگا وہ ہوگا, اور جب مسیح موعود آئے گا اس کو علماء کرام گالیاں نکالیں گے, کفر کے فتوے اس کے اوپر لگائیں گے. حالانکہ اصل میں مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کو خاموش کروانا تھا. اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا حدیثوں کا سہارا لے کر. اب حدیثوں کے اندر ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے, اگر تو یہ حدیثوں کے اندر چیزیں مل جائیں تو مرزا قادیانی صاحب سچے ثابت ہو جاتے ہیں. اگر حدیثوں میں یہ چیزیں نہ ملیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے جھوٹ بولا, مرزا کذاب ہے, تو پھر ہماری بات کو مان لیں. چلیں میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, آپ میری بات کو مان لیں. میری بات سنیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ میری بات کو مان لیں. آپ جائیں اس کے کہ بحث محس میں چلیں. نہیں آپ دیکھیے آپ نے شروع کی ہے نا, دیکھیے آپ نے طرف بات کی ہے کہ حدیث سے نہیں ہے, آپ کو جواب دیں مجھے. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جی آپ ایسا کریں کہ آپ نماز میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا. نہیں مشکل نہیں ہے نا, ہوں نا, میں کیوں دعا کروں, میں تو ہوں الحمدللہ ہدایت پر ہوں, مجھے کوئی شک نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو مطلب کہ آپ سے بھی بڑا دعویٰ کر بیٹھے. وہ کیوں دعویٰ کر بیٹھے, وہ شک شبہ تو وہ کرے نا. وہ ایک بندہ مسلمان ہے دعا کرتا ہے مجھے مسلمان کر دے, کہیں گے تو پاگل ہو گیا, بیوقوف ہو گیا. اللہ کو ایک دعا کرنی شروع کر دوں کہ یا اللہ تو ایک ہے کہ نہیں, مجھے بتا دے تو ایک ہے کہ نہیں. بھائی جب ہم قبول کر چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, پھر ہم یہ قبول کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے بعد آنے والا جو بھی پیدا ہوگا جو نبی جو دعویٰ کرے پیدا ہو کے کہ میں نبی ہوں, اس پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں. تو بس جب کر چکے ہیں یہ دعویٰ تو ہمیں مسلمان ہونے کی دعا کیوں کرنی چاہیے, اور مطلب ہدایت مل چکی ہے ہمیں. آپ نے بات کر لی ہے, جی میری بات میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. ہاں میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایک بات رہ گئی ہے پچھلی رہ گئی ہے, اس کا جواب ہدایت متقی کے لیے ایک بات رہ گئی, اس کا جواب دے دوں پھر اگلی بات کر لیجیے گا. وہ جو اسمبلی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں 72 ایک طرف سے انہوں نے پکڑ کے مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا. آپ کی غلط فہمی ہے, لوگوں کو جھوٹ نہ بولا کریں. مرزا غلام قادیانی کو بھی ہم کذاب اسی وجہ سے کہتے ہیں, اس نے جھوٹ بولے, اور آپ لوگ بھی اسی کی روش کے اوپر عمل کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو ہم کذاب نہ کہیں تو اور کیا کہیں. اب اسمبلی کے اندر 72 ایک طرف تھے, 72 ایک طرف, اور آپ لوگوں کے 2 فرقے تھے.
آپ لوگوں کے دو فرقے تھے, ایک لاہوری گروپ تھا, ایک مرزا بشیر گروپ تھا, ٹھیک ہے جی. دو فرقے آپ لوگوں کے تھے, 72 ایک طرف سے, یہ تو 74 ہو گئے, ٹوٹل 74 ہو گئے. حدیث کا اطلاق تو پھر بھی نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ جو شور ڈالتے ہو کہ 72 نے ہمیں مل کے جو ہے نا کافر قرار دے دیا, جھوٹ بولتے ہیں آپ. ابھی آپ لوگوں کے تقریباً 20 کے قریب فرقے آپ لوگوں کے بن گئے ہیں. عبدالغفار جمبا کا فرقہ الگ ہے, ناصر سلطانی کا فرقہ الگ ہے, طاہر نسیم کا فرقہ الگ ہے, نسیم مودود کا فرقہ الگ ہے, اعظم دیمن کا فرقہ الگ ہے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کے اب 20 کے لگ بھگ فرقے تو آپ کے بن چکے ہیں. آپ کیوں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 72 ایک طرف سے ایک کو انہوں نے کافر قرار دے دیا, کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ میری بات سنیں, آپ جذبات میں نہ آئیں. میں جذبات میں نہیں آ رہا, مجھے دیکھیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے دو فرقے تھے کہ نہیں اسمبلی کے اندر؟ بھائی میرے, ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ میری بات سنیں, آپ جذبات میں نہ آئیں. دیکھیں میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہدایت ہے متقی کے لیے, ٹھیک ہے. یہ کہیں لکھا ہے کہ فلاں متقی ہوگا, مولوی ہوگا, یا بغیر داڑھی کے ہوگا, یا کوئی عالم فاضل ہوگا, یہ کہیں لکھا ہے؟ یہ الگ موضوع ہے. آپ کا جواب تو دینا, آپ ایک سوال قائم کر دیتے ہیں, اس کے بعد جواب جب ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو پھر جواب ہی نہیں دیتے. کیا جواب ایک نیا موضوع نہ چھیڑ دیں. اب کم از کم 72 والے ہی مجھے جواب دیں آپ, اور 14 صدی والا بھی جواب نہیں آپ نے دیا. نہیں میری بات سنیں, جماعت احمدیہ ایک ہی ہے, باقی کو کچھ بھی بناتا پھر ڈرامے بازیاں, اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. جماعت احمدیہ صرف وہی ہے, وہ تو یہ بشیر گروپ کو گالیاں نکالتے ہیں. آپ کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں, آپ کی تحقیق ہی نہیں ہے. وہ عبدالغفار جمبا ہر جمعے کو وہ جوتیاں رسید کرتا ہے. جناب محترم آپ کی ریسرچ ہی نہیں ہے, آپ کنویں کے ڈڈو ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا کنویں سے باہر آئے, آپ کو پتا چلے. عبدالغفار جمبے میری بات سنیں, جو کسی کو برا کہتا ہے نا وہ خدا تعالیٰ کی پکڑ میں خود ہی آ جائے گا. تو پھر یہ آپ لوگ جو لوریوں کو برا کہیں گے تو پھر آپ لوگ بھی پکڑ میں آئیں گے. ہم تو کسی کو برا نہیں کرتے. پھر وہ سچے ہیں, وہ سچے ہیں, بتائیں سچے ہیں وہ. ہم کسی کو برا نہیں کرتے. وہ سچے ہیں, نہ ہم آپ کو برا کہتے ہیں, نہ ہم کسی اور کو برا کہتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں برا کہتے؟ جھوٹ بول رہے ہیں, یہاں بھی جھوٹ بول دیا. مرزا قادیانی نے گن کے 1000 لانتے مسلمانوں کے اوپر ڈالی. مرزا غلام قادیانی نے کنجریوں کے بچے کہا مسلمانوں کو, رنڈیوں کے بچے کہا. آپ کہتے ہیں ہم برا نہیں کہتے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نہیں ہم کسی کو برا نہیں کرتے. میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرے سامنے میں اسکائپ پر آپ لوگوں کو اس لیے بلاتا ہوں کہ آمنے سامنے گفتگو میں حوالے بھی آپ لوگوں کو پیش کروں, پھر میں بندے کو ہلنے نہیں دیتا. میرے پاس تو کتابیں ہیں آپ لوگوں کی. کیا بات کرتے ہیں آپ فون پہ بات کر کے یوں سمجھتے ہیں اور انکار کرتے رہیں گے جی نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں, تو کیا وہ سچا ہو جائے گا کام؟ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی میرے مرزا صاحب نے تو کہا گالیاں سن کے دعا دینا ہمارا کام ہے. موٹی موٹی گالیاں دی ہیں, میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. او یار کیا گالیاں دی ہیں, کچھ گالیاں. میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ ہم ہی تو بنے یار. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں آئندہ سے اللہ پاک کی قسم, میں اگر ثابت نہ کر سکا میں مرزا قادیانی کو جھوٹا کذاب فراڈیا کہنا چھوڑ دوں گا. میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا, میں اپنے تمام ویب سائٹ ڈیلیٹ کر دوں گا. میں چیلنج کر رہا ہوں, یہاں ریکارڈ کر لیں میری بات کو. آپ آئیں تو صحیح آمنے سامنے بات کریں نا انسانوں کی طرح. جھوٹ اور فراڈ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. میری بات سنو بھائی, میری بات سنو. بات یہ ہے کسی کو برا کہنے سے کوئی وہ نہیں ہو جاتا. میں برا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں برا بلا کہتے ہیں. میری بات سنیں, کسی ریاست کو یہ حق حاصل ہے کسی کے متعلق ایک موضوع چھوڑ کے آپ نیا موضوع شروع کر لیتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں آپ. ایک موضوع کو ایسی کر دیتی ہیں نا کہ یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. آپ ایک طرف سے رہتے نہیں ہیں. کسی ریاست کو یہ حق حاصل ہے. بھائی ایک طرف تو آپ نہیں رہ رہے. میں نے جب موضوع آپ کا کوئی سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ اس کو چھوڑ کے ایک نیا موضوع شروع کر دیتے ہیں. کسی ایک جانب تو آپ نہیں رہ رہے. اب میں بات کروں گا مرزا قادیانی کی, پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا
مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جھوٹے انسان کی یہی علامت ہوتی ہے کہ جب اس کا گریبان پکڑ کر اس کو کہا جائے کہ جواب دے کے جاؤ، اس کا ثبوت دے کے جاؤ، تو وہ وہیں گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا نے کہا ہے آپ اس کا انکار کر دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اب یہ تو احمدی کر رہے ہیں یہ کام کہ جب ان کو جواب پوچھا جاتا ہے وہ وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔